طہارت, اور ماہ مبارک ہماری طہارت کے لیے. روزہ سب سے بڑی طہارت کی چیز ہے. پھر دوسری حدیث کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو شیطان اس سے اتنی دور ہو جاتا ہے جتنا ایسٹ اور ویسٹ کی دوری ہے, مغرب اور مشرق جتنا دور ہے, آدمی کو روزے کی نیت کرنے کے بعد شیطان اس سے اتنا دور ہو جاتا ہے. اور جب تک پاکیزگی نہیں ہوتی آدمی کے اندر, اس کے اندر پاکیزہ خیال نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے ایک دن میں نے 2-3 سے واقعہ بیان کر کے بات تمام کہ ایک عالم دین تھے, وہ رات کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد 1-2-3 سانسیں اور لے لی انہوں نے, کاہلی محسوس ہوئی, 1-2 منٹ اور سو گئے. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج مجھے نماز شب میں اٹھنے میں جو کاہلی محسوس ہو رہی تھی اور جو لیزینس میں فیل کر رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کھانے میں کوئی اور چیز ڈالی ہے کہ جو حلال نہیں تھی, یا کسی طریقے سے اس میں کوئی نہ کوئی شبہ پایا جاتا تھا, وہ پکی حلال کی نہیں تھی. اگر میں وہ نہ کھاتا تو مجھے نماز شب میں اٹھنے میں یہ کاہلی اور لیزینس فیل نہ ہوتی. تو آدمی خود جب اس کا بدن نجس ہو جاتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ خالی بات ہے, انسان کے خیالات بھی نجس ہوتے ہیں. خیالات بھی انسان کے نفس کو مار کے کچل کے اسے نجس کر دیتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں برائی کر لوں گا کسی کے ساتھ, برا کہہ دوں گا, چاہے آپ کو کہوں چاہے کسی کو کہوں, سوچتا نہیں. اگر سوچا برائی بیٹھ کر کانسپریسی کی تو اس کا مطلب ہے کہ تلوار لے کے چلا رہے ہیں, مار نہیں رہے ہیں, پاگل ہیں آپ ہتھیار رکھ کے چلائے نہیں, آدمی کے کمرے میں چلا رہے, میں نے یہ تلوار لی اور صاحب فلاں کو مار دیا, اور میں نے اس سے صدام کو مار دیا, میں نے فلاں کو مار دیا, کسی کو مار دیا, تو کیا آپ لوگ پاگل ہی تو کہیں گے؟ اسی طریقے سے خیالات کی تلوار چلانے والا بیوقوفی تو ہے جو برائی سوچ رہا ہے, گھر میں بیٹھ کر اپنا دماغ ظاہر کر رہا ہے. لیکن سب اخلاقیات, سب سے بڑی چیز اخلاقیات کے ایک موضوعات ہیں. میں نے ایک موضوع کو بیان کیا تھا, چونکہ ممبر پر ایسی چیزیں ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی سائیکولوجی اسلام ٹچ کرتا ہے. کہ میں نے کہا نا کہ بہت سی کتنی اگر آپ پڑھیں, میں ممبر سے تو مجبوری بیان کرنا تاکہ اسلام یہاں تک فقہ کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے پیار کرے, اپنی بیوی کو گلے لگائے, اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرے, اور اس کی نیت کسی اور عورت کی ہو, تو جو کیجیے گا, کیا ایسا ہوگا کہ نہیں آپ, یعنی گلے تو بیوی کو لگائیں, آنکھ بند کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم امالی کو گلے لگائیں. ہاں یہ فقہ کے مسائل میں بیان کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. ابھی فقہ میں ایک لفظ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے نہیں, یہ میرا کوئی معذلہ فقیر نہیں ہوں, لیکن یہ اس سے مسئلہ ہے کہ بھائی بہت سے لوگ کسی اچھی لڑکی کو دیکھا تو اس کا تصور میں مگن ہے, تو آنکھ بند کر کے اپنی بیوی سے سارے کام وہ کر رہے ہیں جو بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں, جو تصور میں دوسری سے لطف لے رہے ہیں. ایسی نفسیات کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے. وہ گناہ تو نہیں پڑے گا آپ کو, لیکن نفس گندا ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ دیکھیے یہ میں مرض یعنی پہلے آپ کا مرض, اس کے بعد پرسکرپشن دونوں بیان کروں گا. الحمدللہ یہ آپ نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اب کہ میں سنڈے اسکول سے نکلا تو ایک چیز بھول گئی تھی, خاتون نے پوچھا, مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اتنا یاد تو رکھا. مرض یہ معلوم ہوا کہ اپنی بیوی پسند نہیں تو دوسرے کو خیالات میں لے کر اور اپنی بیوی سے انجوائے کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں ایسا کر لو گے گناہ تو نہیں پڑے گا, لیکن اولاد میں نقص پیدا ہو جائے گا. اولاد جو پیدا ہوگی اس میں نقص پیدا ہو جائے گا. توجہ فرمایا, یہ تو مولا نے بتایا وجہ, میں بیان کر چکا ہوں اسے. اب اس کا سلوشن بھی مولا بیان کرتے ہیں. سلوشن یعنی حل, کہ اگر تمہیں دوسری عورت کے تصور, اگر تمہارے اعصاب پر, تمہارے دماغ پر دوسری عورت سوار ہو جائے, کسی کو دیکھا وہ سوار ہو گئی, ٹی وی پر دیکھا یا ایسے دیکھ لیا یا کسی سے تعلقات ہے, اب وہ دماغ پہ وہ سوار ہے, ہر وقت خیالات میں وہ آ رہی ہے, تو اس کا حل کیا ہے کہ ریموو ہو جائے آپ کے دماغ پر سے. اس کے ریموو میں آپ کو بتایا تھا پہلے, میں اپنا حل, اپنی بیوی کو چھوڑیے, اس سے شادی کریے. یہ میں مولانا نے نہیں کہا ہے کہ آپ سلیمی کے ڈر گئے آپ لوگ, ایسی بات نہیں. مولا نے فرمایا ہر چیز مولا کائنات کے آپ کو. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ساتھ رہنا, گھومنا پھرنا, انجوائے کرنے میں کثرت پیدا کر دو, خود بخود وہ تمہارے دماغ سے مٹ جائے گا. اگر تم کم وقت دیتے ہو اپنے, تو زیادہ وقت دینا شروع کر دو اپنی بیوی کو گھومنا پھر, جو بھی ہے مطلب آگے اس سے اتنے تعلقات پیدا کرو کہ تمہارے نفس, تمہارے اعصاب اتنا بیوی کے ساتھ کھل جائے کہ وہ خود بخود ریموو ہو جائے. ورنہ یہ میں موضوع میرا کیا ہے, طہارت باطنی, اندر کی طہارت. انسان صرف اندر نہیں. کہا گیا کوئی خیال غلط کرے, ایک جگہ آیت اللہ خمینی ایک جگہ بیٹھے تھے, وہاں سے جھٹ سے اٹھے اور جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اٹھ کے چلے آئے؟ کہنے کہ وہاں غیبت ہو رہی تھی, وہاں کا ایٹماسفیئر نجس ہو گیا ہے, میں نجس جگہ نہیں بیٹھتا جہاں غیبت ہوتی ہے.
جس طریقے سے پیشاب گر جاتا ہے, چیز گندی ہو جاتی ہے, ویسے برے عمل سے وہاں کا ایٹماسفیئر گندا ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں برے کام ہوتے ہیں, آپ کو جیسا یہاں لگ رہا ہوگا ایسا ایسا ہر گھر میں لگتا ہے, اس لیے جہاں پاکیزہ کام ہوتے ہیں وہاں پاک رہتے. تو روزے میں میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ کھانا پینے نہ پینے کا نام روزہ نہیں ہے. سب سے 9 چیزوں میں سب سے چھوٹی چیز کھانا پینا ہے. سب سے چھوٹی چیز کھانا پینا ہے. کہا گیا روزہ تو وہ روزہ ہے جو آنکھ کا روزہ ہو, جو کان کا روزہ ہو, جو زبان کا روزہ ہو. یعنی اپنے آنکھ کو بری چیزوں سے بچاؤ, روزہ آنکھوں کا روزہ. اپنے کان کو بری چیزوں سے بچاؤ, کانوں کا روزہ ہے. اپنے ہاتھ کو کہا ہے روزہ تو پورے اعضاء و جوارح کا ہے. ایک عورت کو رسول خدا نے دن میں کھانا بھیج دیا. اس نے کہا اللہ کے نبی ہو کہ ہمیں دن میں کھانا بھیجتے ہیں رمضان میں کہ تم کھا لو. کہا ہاں جب تو غیبت کر رہی تھی تیرے روزے سے فائدہ کیا, تو کھا لے, تیرے روزے کی کوئی قیمت اللہ کے نظر میں نہیں ہے, اس لیے میں نے کھانا بھیجا ہے تجھ کو. توجہ فرمایا. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مناظر انسان کو طے کرنی پڑتی ہے. تب جا کے کہا جب آدمی اتنا پاکیزہ ہوا تب کہا گیا کہ تمہارے اگر روزے دار سو بھی جائے تو اس کی ایک ایک سانس عبادت ہوتی ہے. انفاسکم تسبیح ونومکم عبادہ, تمہارے سانسیں تسبیح, تمہارا سونا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو. تو پاکیزگی اتنی اسلام نے اسی لیے طہارت پہ زور دیا ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد کچھ ہوئے ہوائے گا نہیں. جو اندر سے آپ ہے وہی باہر نکل آئیں گے. جو اندر سے آپ ہے یا ہم ہے وہی باہر نکل آئیں گے. اس لیے ہمارے علماء کرام جو اس بات کے خیال رکھتے تھے تو ہم ان علماء کے ساتھ خیانت کریں خالی آپ کے چند فلیٹ اور چند ڈالرز کے اوپر جو رسول خدا نے وعدہ کیا کہ ہمارے علماء نے کتنی محنت سے اس دین کو بچایا, اس دین کے لیے ہمیں قربانی نہیں دینی. کہ ہمارے شہید اول کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک عالم تھے جو دن میں پڑھاتے تھے, دوسرے ان کے شاگرد تھے. ان کا واقعہ جو جید علماء علامہ مجلسی علامہ ہلی کے, اس کے میں یہ الگ چیپٹر شروع کرتا ہوں. اب شروع کیا جمعرات کو انشاءاللہ, بیچ مجالس میں آئے گا, وہ درس میں نہیں, درس فقہ کا ہے فی الحال. تو وہ رات میں جا کے جو ہمارے کیا رواج ہے نا, پتے وغیرہ پھینک دیتے ہیں. یہاں تو رواج نہیں ہے. جیسے گوبھی وغیرہ خریدی اس کے پتے پھینک دیے, گاجر خریدی اس کا پتا پھینک دیا. تو اس پتے کو چن کے لا کے ابالتے تھے اور کھاتے تھے. کھانے کا پیسہ نہیں تھا, تب یہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے. اور جب رات میں گئے تو کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ پڑ گیا. یعنی ہمارے عالم جو تھے ان کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ پڑ گیا. کہنے بھائی اتنے رات میں 2 بجے یہاں سے آتا ہوں اور یہ پتے اٹھا کے لے جاتا ہوں یہ مارکیٹ سے, اور اس کو ابال کے رات کو کھا کے میں پڑھتا ہوں. تو دوسرا کون ہے؟ تو دوسرا دیکھا تو استاد تھے جو پڑھا رہے تھے. دوسرا جو پتے لینے آیا تھا وہ استاد تھا. استاد کو معلوم کہ وہ کیا کھا کے پڑھا رہا ہے, ارے شاگرد کیا کھا کے پڑھ رہا ہے, شاگرد کو معلوم کہ استاد کیا کھا کے پڑھا رہا ہے. اور یہ سن سوچے کہ اس دور میں ہمارے علماء بڑے مار ان کو مل ہی گیا ہے سب پیسہ, اور وہ اس طریقے سے بڑے اطمینان سے رہ رہے ہیں. آیت اللہ خمینی جس وقت ترکی کے ایئرپورٹ پر اترے ہیں, شاعران نے انہیں نکالا ہے, تو گھر جانے کا ان کی جیب میں ٹیکسی کا پیسہ نہیں تھا. اپنے ساتھی سے منگا کہ میرے پاس جیب میں ٹیکسی سے گھر جانے کا پیسہ نہیں. اور ہمیں سمجھا تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے تو نکل چلو. تو کوئی اس دور کی بات نہیں ہے. تو ان علماء نے اس طریقے سے شہید اپنے خون سے کتاب لکھی. بتائیے, روشنائی نہیں ملی تو خون نکال کے مطلب کتاب لکھ ڈالی. تو اس طریقے سے تو سارے. لیکن پاکیزگی کا کتنا خیال رکھا کہ طہارت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس وقت کے کاغذ بھی اٹھا کر کے لکھا کرتے تھے کہ اس کاغذ کا کوئی اعتبار نہیں, تاکہ پاک و پاکیزہ بات پہنچے. اور اسی لیے اللہ مدد بھی کرتا تھا. جس وقت علامہ طوسی علیہ الرحمہ, وہ شیخ طوسی کو بادشاہ نے بلایا تو کہنے لگے بھائی بادشاہ نے بلایا ہے, مجبوراً جانا پڑ رہا ہے, میں کیا کروں, کوئی علم کی بات ہے, راستے کا وقت بہت برباد ہوگا. تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے ایک کام کرو, راستے میں گرامر پہ کوئی کتاب لکھ ڈالتے ہیں. میں نے گرامر پہ کچھ نہیں لکھا ہے, دیکھیے اللہ کی مدد بتا رہا ہوں. راستے میں گرامر کے ٹاپک پہ کتاب علم نحو پر لکھ لیتے ہیں, عربی گرامر پر. میں نے ابھی تک اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. اللہ کہہ لگے راستے میں لکھ کے وہاں پہنچ گئے. جب بادشاہ کے یہاں پہنچے تو بادشاہ نے یہی پلان بنایا تھا ان کو ذلیل کرنے کے لیے. کہا آپ نے سارے ٹاپک پہ کتاب لکھی, گرامر پہ آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. کہا راستے میں وقت بچا تو لکھ دیا, لے رکھ. توجہ فرمایا. یہ ہمارے علماء کی جو ہم وہ علماء کی زندگی ہمیں پڑھانا اور پڑھنا چاہیے. آپ نے کیسے کہتے ہیں ہمارے دل پر کوئی اثر ہو جائے گا کہ بس ہم یہ کام کرتے ہیں, وہ سب ہمارے عالم کو اللہ نے بہت بڑی. بھائی آپ اللہ کے مہمان ہیں, تو اللہ کے مہمان ہیں تو کیا مطلب, پھر اللہ کے مہمان کو ریسیو کرنے کون آتا ہے؟ میں بھی کہہ رہا تھا روشن بھائی سے, اللہ کو جب کسی کو بلاتا ہے تو ریسیو کرنے کون آتا ہے؟ خدا نہ کرے کیا ہے, کون آتا ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے نام لیجیے, بالکل. ہاں, تو اللہ کے مہمان ویسے بننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے مہمان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے آپ مہمان ہیں تو نبی کا فرض ہے کہ اس کا نائب ہے وہ آپ کی مہمانداری کرے.
नबी नहीं तो इमाम का फर्ज है कि आप ईमानदारी करें, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर अल्लाह नहीं तो आलिम दीन का फर्ज है कि आपको मेहमान की तरह समझे। सीधी सीधी बात है, हर बात बिल्कुल सीधी है, कोई बात टेढ़ी नहीं। टेढ़ी उसी वक्त होती है जब अंदर से अपना मतलब पोशीदा होता है। तो इस तरीके से उलमाए किराम ने पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रख के एक एक पैसे को उलमाए किराम, हत्ता के पैसे को भी बहुत से उलमाए किराम जो थे वो छुआ नहीं करते थे, कागज से परवरिश होती थी वो। खैर उस वक्त का वो दौर अलग था किसी एतबार से। तो जब तक कि तहारत और पाकीज़गी अपने अंदर नहीं पैदा हुई, हमारे बच्चे जैसे सवालात करते हैं। जब आप सुनिए, इमाम ने खुद बयान किया, इमाम से किसी ने पूछा आपने तो बोला ये फरमाया है कि हमारे चाहने वाले, अब ये बहुत जरूर याद रखिएगा, पूरी तकरीर में कभी कहता है इसको नोट कर लीजिए अपने पास, मौला आप तो फरमाते हैं कि आपके चाहने वाले आपके नूर से बनाए गए, तो ये गुनाह क्यों करते हैं? है ना सवाल? हदीस में यह है कि हमारे चाहने वाले हमारे नूर से बनाए गए, तो कहा कि आप तो गुनाह नहीं करते, और ये जो आपकी बची हुई मिट्टी से, जो आपके बचे हुए नूर से आपके चाहने वाले बनाए गए, और ये तो गुनाह ही क्या करते हैं खाली। इमाम से सवाल करा, सवाल तो है भाई, जब सवाल सही हो तो हमारे उलमा तो ऐसे नहीं थे, या हमारे इमाम के जवाब देख कर जाओ तुम काफिर हो। कहा हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कहा हमारा चाहने वाला गुनाह कर ही नहीं सकता किसी कीमत पर, इसलिए वो हमारे बच्चे हुए नूर से बनाया गया है। तो कहा फिर गुनाह क्यों करते हैं? कहा इसलिए गुनाह करते हैं कि हमारे नूर से उनका दिल बनाया गया है, इसलिए कोई गुनाह वो दिल से राजी होकर नहीं कर सकते। पहली वजह तो ये है। तो इसका मतलब कि अगर कोई राजी होकर करे तो समझिए कि उसके दिल में इमाम के नूर का असर बिल्कुल नहीं, ये बात तय हो गई ना। दूसरा इमाम ने वजह ये बयान की कि वो गुनाह वो अपने खून की बिना पर करते हैं, क्योंकि वो ऐसी ग़िज़ाओं में दुनिया में किसी हालात की बिना पर परहेज नहीं कर पाते कि जिसके अंदर तहारत हो, तो जब वो गलत खाते हैं तो वो उनका खून का दौरान उनको गुनाह करने पर मजबूर करता है। ये इमाम ने बयान किया है, सुन ले आप, ये नहीं कि वो आप सुन ले कि जो जैसे ये बात मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है इस वक्त। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस आइम मासूमी के नाम के ऊपर कह देते हैं कि जो चाहो करो और नमाज की जरूरत नहीं है और फला और फला। कोई इसके अंदर आप तो रियायत, मुझे कोई अच्छा बुरा कहिए, सब ये लोग एजेंट हैं दूसरे उसके, जो ये कह रहे हैं कि नमाज की जरूरत नहीं है और फला की जरूरत नहीं है, रोजे की जरूरत नहीं है। ये हमारे मोमिन को बहका रहे हैं, हमारे जवानों के दिमाग को स्पॉइल कर रहे हैं ये लोग बाकायदा। और जब आलिम दिन नहीं है तो ऐसे लोगों को बोलने का कोई राइट नहीं है, चाहे वो आज़ादारी का ठेकेदार हो और चाहे वो मोहब्बत अहले बैत के ठेकेदार बना के अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा यहाँ के ऊपर। बात आलिम दीन की पहले सुननी चाहिए कि इमाम क्या फरमाते हैं। इमाम कहते हैं जब उनके बदन में खून नजिस होता है, वो ग़िज़ाओं का असर होता है, तो वो नमाज को छोड़ते हैं, वो रोज़े से दूर होते हैं, वो गुनाह करते हैं। जब उनका असर निकल जाता है तो वो फिर कभी नहीं ऐसा काम कर सकते। अब उसके बाद और उसके बाद इमाम फरमा रहे हैं, इमाम की बात है नहीं, आप इमाम के मानने वाले बन जाएंगे इमाम के फरमान को ठुकरा के। कैसी बात है ये? जो बात आपको समझ में ना आए नहीं हटा जा सकता। इसीलिए रम्स के माने सूखने के भी होते हैं, ड्राई होने के। ये सुनिए, जो जहां तक मतलब रम्स के माने होते हैं ड्राई होने के भी होते हैं। कैसा ड्राई होना? सुनिए आप, एक नींबू होता है ना, एक नींबू, उसका एक सत होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। सत यानी नींबू के जूस का पाउडर होता है, एक्सट्रैक्ट। उसको जब आपने सुखा दिया तो वो निकल आया। जैसे पुदीना आप देखते हैं बाजार में ड्राई भी मिलता है, वैसा भी मिलता है, मतलब उसका पानी निकल गया पुदीने का और पुदीना पूरा वैसे ही मिलता है ना, ऐसी चीजें उसे कहते हैं रम्ज। उसी से रमजान है, जो रमजान का महीना। यानी एक वजह यह भी है, चूंकि रमजान इसलिए कहा गया कि इमाम फरमाते हैं कि जो रमजान में याद रखिए कहा गया जब आदमी रोजा रखता है तो हलाल की कमाई का जर्रा बराबर भी उसका खून जाहिर नहीं हो सकता रोजे में। उसके बदन की कोई ताकत अगर हलाल की है तो वो जरा बराबर भी डिसबैलेंस नहीं होगी, चाहे वो जय रोजा रखे। रम्स के माने सूखने के हैं, इसीलिए रमजान कहा गया कि जब आदमी रोजा रखता है तो नजासत और गलत ग़िज़ाओं के जो असरात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से निकल के उसको सुखा देते हैं। इसलिए रमजान को, रमजान की वजह, ये तो अल्लाह का नाम है रमजान, कहा गया रमजान, ये इसकी वजह यह है कि आदमी रोजा रखता है तो बातहारत होता है, और जैसी जमीन होती है वैसा पौधा उगता है। जब अपने दिल को आप अच्छा बनाएंगे नहीं तो मोहब्बत अहले बैत का पौधा लगाएंगे कहाँ? जिस दिल पे लगाएंगे मोहब्बत अहले बैत का पौधा नहीं। मोहसिन नकवी ने एक शेर कहा था, मुझे बड़ा पसंद, गालिबन कि दिल नजिस में समाती नहीं है हुब्बे अली, कि ये बड़ी ही नफासत पसंद होती है। बड़ी नफासत पसंद होती है।
तो ये आपने समझ लिया। तो आप कि गुनाह करते जाओ, इमाम को मानते जाओ, इमाम गुनाह करते जाओ, रोजा ना रखो, नजिस करो, दिल नजिस हो जाएगा इमाम। शराब पियो, हदीस में ये कि जो आदमी शराब पिएगा उसका ईमान चला जाएगा। तो और करें। मैंने एक बात बीच में आ गई तो उसको बस आप 8:30 तक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कह लेंगे साहब ये मैंने उसको मैं अक्सर दोहराता हूँ, पर्दा ना करो। पर्दा बेपर्दा होंगे कोई आदमी क्या मौला के जिक्र सुन सकता है? तो मैंने कहा था कि पहले बेपर्दगी आएगी, फिर उरियानियत आएगी, और उरियानियत के बाद फिर बदकारी होगी, और जब बदकारी होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो हलाली होंगे, और जो हलाली नहीं होगा उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी। मैं अक्सर कहता हूँ, इस जुमले को बहुत दोहराता हूँ कि एक बार की बेपर्दगी एक दुश्मन अली की नस्ल बढ़ाने का जरिया बन गई पूरा पूरा। इसलिए आप तो रमजान मुबारक के एक एक लम्हे को, जैसे मैंने ये भी दुआ की, परवरदिगार ऐसों को मेरे पास बैठने के लिए भेज जो तेरे दिनों के अय्याम को सुहारत कराए, मेरे दिनों को बर्बाद न करें, तेरे जो तूने खास दिन है। आपने दुआ भी सुना होगा। इसके आगे अल्लाह खुद कह रहा है रहमान और रहीम कि जो रमजान में नहीं माफ किया जाएगा फिर वो कभी माफ नहीं हो सकता। ये तय बात है। ये माफी का, इस्तग़फ़ार का अब खास महीना है इसके अंदर। लेकिन नहीं कि आप इस्तग़फ़ार करते रहे और उसके बाद लोगों का दिल दुखाते रहे, तौबा करते रहे, लोगों को सताते रहे। ये नहीं, इसमें तमाम हुकूक को अपने करके और जोड़िए। रोजा भी उस वक्त कबूल नहीं होगा किसके हम बाकी है। तो बहरहाल बात यहाँ तक पहुंची तो आइए मासूम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा क्या बड़ी सख्त मंजिल है। इमाम ने ये नहीं कहा कि रात को किसी से बात हो रही थी, किसी आलिम से, उन्होंने कहा ये बात आपने बड़ी उम्दा कही, टेलीफोन पे मेरी बात हो रही थी, तो बात होते होते मैंने एक बात ये की, किसने आपने ये जुमला नहीं गौर किया? उससे बुजुर्ग आलिम थे। मैंने ये जुमला गौर कीजिए कि मैंने कहा मैंने यहाँ ये बात पढ़ी शिकागो के अंदर कि साहब नमाज के मौजू के ऊपर कि इमाम ने आखिरी वक्त में मरते दम का सबका फिक्रा बड़ा कीमती होता है, और इमाम जब दुनिया से जा रहे हैं हमारे तो वो ये कहते हैं कि मेरा पैगाम मेरे चाहने वालों को पहुंचा देना। कहा कौन सा पैगाम है? मरते वक्त अपना पैगाम एक मैसेज दे रहे, कहा पहुंचा देना कि जो नमाज को सुबह समझेगा उसको शिफात नहीं पहुंचेगी। मैंने कहा इसमें कौन सा जुमला काबिल गौर है? मैंने ये कहा कि इसमें जुमला काबिल गौर है, ये नहीं कहा कि मुसलमानों को पहुंचा देना, ये नहीं कहा कि शियों को ये मैसेज पहुंचा देना, मेरे चाहने वालों को ये मैसेज पहुंचा देना। ये इसके अंदर तो बड़ी तारीफ क्यों कि मेरे चाहने वालों का मतलब ये कि जो मेरे चाहने वाले होंगे वो इस बात से होशियार रहे कि नमाज को हल्का करने वाले उन्हें न भटकाएं, और वो नमाज की अहमियत समझे और नमाज को की अजमत को समझे। इसमें मैंने कहा ये तो जुमला बड़ा काबिल गौर है कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा देना कि अगर वो नमाज को हल्का समझेंगे तो उन तक मेरी शिफात और कोई सिफारिश किसी किस्म का वो नहीं पहुंचेगा। ये बात मफातिहुल जिनान में भी अली नकील साहब मुतक़िल नबी 10वें इमाम ने फरमाया। इसको तो जो किया इतनी एहतियात, इसलिए तो रोजा तोड़ने वाली 9 चीजों के अंदर एक चीज ये भी तो है जो हम मुस्तकिल न जाने कितने रोजे तोड़ते होंगे, जो मैं आपके सामने रुक के बोल रहा हूँ भाई, खाना पीना वगैरह वगैरह, और नहाना, मतलब सर डुबोना और वगैरह, उसमें ये भी तो है रोजा तोड़ने वाली चीज में कि झूठा कोई कौल इमाम नबी की तरफ मंसूब करना, फट से रोजा टूट जाता है। ये भी तो है 9 चीजों में। यानी आप ये ना कह रहे, आप न कहिएगा रमजान मुबारक के जमाने में खुसूसन जब मालूम हुआ है वो मसल एडियम है कोई कह दिया ये इमाम ने फरमाया है, ये नबी ने फरमाया। जब आप ऐसे कहेंगे रोजा टूट जाएगा 9 चीजों में। आप तो उफ्तलवाम उठा के देख लीजिए, ये सब किताबें छोड़िए, दीनियात की किताब उठा के देखिए कि भाई खाना पीने का झूठी आगार का मौला अली ने फरमाया है, और मौला अली ने फरमाया तो कोई और बात थी, रोजा टूट जाएगा, आपका रोजा गया। इसलिए हत्तल इम्कान ये कहा कीजिए कि मैंने फला मौलाना से ये सुना है, या किताब जब तक पूरा 100% यकीन ना हो जाए कि मौला अली ने फरमाया है, उस वक्त तक आप 14 मासूम ने किसी ने जैसे ही आप कहेंगे या अल्लाह ने ये कहा है, उस वक्त फौरन आपका रोजा टूट जाएगा। खुदा का शुक्र है कि मुझको मसला बयान करने के लिए इफ्तार के बाद रखा गया, वरना मेरा भी रोजा खूब टूटता। खैर, तो ये बाकायदा इसका दिन में ना कह दे कि मजलिस में वो सुना होना नहीं, हर आदमी की मजलिस में सुनी बात को ऐसा नहीं कि आप उसको कहने का है। कहा यूं कहिए कि मैंने फला साहब से मजलिस में सुना है, आप कह देंगे मौला अली ने फरमाया, अपनी जिम्मेदारी पर रोजा आपका टूट जाएगा। 9 चीजों के अंदर ये भी है कि किसी ऐसे कौल को जो खुदा और रसूल ने न कहा हो, खुदा और रसूल की तरफ निस्बत देने से रोजा बातिल हो जाता है। और अगर कहा है तो आप समझ में आया कि जबान का रोजा कितना सख्त है, और समझ में आया जबान का रोजा कितना सख्त है। और जो फरमाया बस इतनी सी बात है। और जब ऐसे लोग पले हुए होते हैं, देखिए एक बात बता दें, जो आदमी ठीक से जब ऐसे लोग पले हुए होते हैं
اور جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تو پھر کربلا کے میدان میں جب لوگ آتے ہیں تو کربلا کے میدان کے امام ان سے پوچھتے ہیں، ایک پوری ایک کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، پوری کتاب ہے کہ شب عاشور اصحاب حسینی کی گفتگو، امام کا سوال ہے اس کا جواب ہے، مصاحف پہ آ گیا تو ایک گفتگو پورا ایک سوال ہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، جواب کیا ملنا ہے۔ جب اس طریقے سے پاکیزہ پلے ہوئے لوگ تھے تو اس وقت امام پوچھتے تھے کہ سوال تم کیوں نہیں چلے گئے، چلے جاؤ۔ امام نے یہ نہیں کہا تھا جو چھوڑ کے جا کے جہنم ملے گی، یہ ایک موضوع ہے۔ میں نے اس لیے کہ جب امام نے ان سے قرار بیعت اتار لیا تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو امام کو چھوڑ کے گیا وہ جہنمی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ جنتی ہو لیکن اس درجے پر نہیں جاؤ گے جس پر یہ جائیں گے جو ہمارے ساتھ۔ ایک الگ موضوع بڑے ڈیپ ہے۔ جواب آپ جب پوچھتے حبیب نے کیا کہا، زہیر خیر نے کیا کہا، مسلم میں اوسجا نے کیا کہا، ہلال نے کیا کہا، بریر احمدانی نے کیا کہا، جون نے کیا کہا، عابد شاکری نے کیا کہا، یہ سب کے الگ الگ گفتگو ہے، پوری ایک کتاب ہے کہ اصحاب حسینی نے کیا کیا جملہ کہا۔ اور اس وقت امام نے چلے جاؤ تو کہتے تھے کہ مولا یہ زندگی تو تھوڑے دن کی ہے، جب سنیے آپ بات ختم کرنا، یہ زندگی تو تھوڑے دن کی ہے، اگر یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور اس کے بعد ہمارے بدن کو قینچیوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا اور اس کے بعد یہ پوچھا جاتا کہ ہمیشہ رہنے والی یہ زندگی کو چھوڑیے، یہ تو اس کو تو ہم یوں بھی کچھ نہیں سمجھتے نتھنگ، اب کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی لوگے یا حسین کے قدموں میں مرنا پسند کرو گے تو ہمیشہ کی زندگی کو ٹھکرا کے آپ کے قدموں میں مرنا گوارا کریں گے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے۔ جب اس منزل پر حسین کے چاہنے والے آ گئے، سب کے الگ الگ گفتگو ہے، سب نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے کہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ منزل آتی ہے تو اس کے بعد امام خود فرماتے ہیں، جو کہ یاد رکھیں آپ دیکھیں، آپ خود اگر دل میں پاکیزگی ہے، بات پاکیزگی کے اوپر ہے تو حقیقت میں نیچے جو میں نے بیان کیا اس میں، اور جب مجلس شروع ہوتی ہے تو اس کیفیت کو اگر دل پاکیزہ ہوتا ہے تو خود انسان محسوس کرتا ہے۔ جب ذکر اہل بیت شروع ہو جاتا ہے ممبر سے تو خود اندر سے اگر دل پاکیزہ ہے تو کیفیت ہی مومن کی بدل جاتی ہے۔ وہ کیا معلوم، یہ مزہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتا، جن کی ماؤں نے ٹھیک سے پالا ہے یہ مزہ ان کو ملا کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، میں نے اتنا بیان کیا تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے نسلوں میں پاکیزگی عطا کی ہے۔ اس کے بعد سنیں آپ کے، اس کے بعد جب امام جنت بھی دکھا دیتے ہیں، کہتے دیکھو جنت میں جب تم ہمارے ساتھ آ گئے تو جنت مرنے کے بعد نہیں ملے گی، اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا زہیر یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، حبیب یہ تمہارا مقام ہے، مسلم یہ تمہارا مقام ہے، بریر یہ تمہارا مقام ہے، عابد سے تمہارا مقام ہے، جون یہ تمہارا مقام ہے۔ جب سب مقام دیکھ چکے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی کے جوش میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا ہے جنت کا مقام دیکھ کے۔ ہاں ایک مرتبہ ایک صحابی پلٹ کے یہ ضرور یہاں آخر میں فقرہ کہتا ہے جہاں پہ پورا باب بند ہو جاتا ہے امام کی گفتگو کا، شب عاشور پورا چیپٹر کلوز ہوتا ہے، تو کہتا ہے یا حسین حبوں کا جنتی، ہم نے تو جنت آپ کی محبت کو سمجھا ہے، ہم سے جنت سے کیا مطلب ملے نہ ملے، یا حسین حبوں کا ہماری جنت تو آپ کی محبت ہے، وہ جہاں ملے گی ہم اسے جنت کیا محسوس کریں گے، ہمیں کیا مطلب کہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا نہیں ملے گا۔ اور جب ایسے انصار دنیا سے چلے جائیں تو اسی لیے حسین نے اپنی اولاد کو بعد میں پکارا، انصار کو پہلے پکارا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، حل من یغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد امام نے سب کا نام لے کے پکارا، این این حبیب ابن مظاہر، میرا حبیب کدھر چلا گیا، میرا مسلم کدھر چلا گیا۔ جب دوستوں کو پکار چکے تب امام نے یہ کہا، این این علی اکبر، این این عباس، میرا علی اکبر کدھر چلا گیا، میرا عباس کدھر چلا گیا۔ جب آواز ایک مرتبہ بلند ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ زمین سے ایک مرتبہ لاشیں سے آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ آقا نے موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ آپ بھی ہمارا جو ہم آپ کی نصرت اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ الہی و سید مولا پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ حاضرین غائبین کی تمام خواہشوں کو بھر لا، ان کو ذہنی سکون عطا فرما، ان کو قلبی اطمینان عطا فرما، ان کی تمام الجھنوں کو دور فرما، ان کے تمام مسائل کو حل فرما۔ جو ماں باپ سے دور ہیں اپنے وطن سے، ہندوستان پاکستان سے یہاں موجود ہیں، ہنسی خوشی تمام ان کی خواہشوں کو پورا ہونے کے ساتھ ان کو اپنے اہل و عیال سے ملا، ان کو اپنے ماں باپ سے ملا، ان کے اعزاء و خادم سے ملا۔ پروردگارہ ماہ مبارک لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار محمد کا واسطہ ہے، ہم کو بار بار حضرت زیارت سے مشرف فرما، اسے قبول کا شرف عطا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ مومنین کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر پروردگار کوئی ایسی چیز ہم سے ہو گئی ہو کسی سے بھی کہ جو تیری رحمت کو رکنے کا باعث بنے تو اس کے لیے استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔